بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ لیلا ونہارا فإن الدعاء سلاح المؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارادہ یہ ہے اسی حدیث کے تناظر میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ ہمارے اوپر مختلف اوقات میں مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے دشمنوں سے خوف ہے، اپنے دشمنوں کا ڈر ہے۔ ہمارے ممالک جو مسلمان ملک کہے جاتے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کارروائی نہیں کرتے۔ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ہم پر بمباری کر دے گا، اس کے پاس بہت سارے اسلحے ہیں، ہم کو ہمارا وجود ختم کر دے گا، ہم کو مٹا دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے اور دفاع کے لیے بہت ساری ظاہری تدابیر ہیں، ان کو تو اختیار کرنا ہی کرنا ہے۔ ظاہری تدابیر جو ہو سکتی ہیں، جو ہوتی ہیں آج کے دور کے لحاظ سے، ان سب کو اختیار کرنا ہے، لیکن ان تدابیر کے اوپر بھروسہ کرنا، انہی تدابیر کے اوپر توکل کر لینا، اعتماد کر لینا، اس کی ہماری شریعت میں تعلیم نہیں دی گئی۔ آدمی تدابیر اختیار کرے اپنی دفاع کے لیے کہ ہم جو اپنے دشمن سے کیسے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے دین کو، اسلام کو، قرآن کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کے لحاظ سے جو تدابیر ہیں ان تدابیر کو پورے طور پر اختیار کرنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا تو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم لوگ جتنا ہو سکے اتنی تیاری کرو۔ أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اپنے اندر قوت پیدا کرو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اور
جو دفاعی سسٹم ہے اس کے لحاظ سے پورے طور پہ تیار ہو کر کے مضبوط ہو جاؤ، اتنا مضبوط ہو جاؤ کہ دیکھ کر کے دشمن کے دل کے اندر خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو کہ اس سے ٹکرانا نہیں چاہیے ورنہ ہماری جیسی کی تیسی کر دے گا۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ترہبون بعدو اللہ وعدوکم، تم اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ آج جس ملک کے پاس اس طریقے کی طاقت ہے، سارے ممالک اس سے خوف کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ظاہری تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، دفاعی سسٹم میں کافی مضبوطی پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ ہم ظاہری تدابیر کو اختیار کریں، وہ تو اختیار کریں لیکن اس کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ظاہری تدابیر کے ساتھ ساتھ کچھ دینی اور باطنی تدبیر بھی اختیار کریں۔ جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تدبیروں کے اختیار کرنے کے بعد باطنی طور پہ اور دینی تدبیر جو بتلائی گئی ہے، اللہ نے کیا بتایا، رسول نے کیا بتلایا، ہمارے اسلام مذہب نے کیا بتلایا، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ ظاہری تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد وہ پورے طور پر نہیں، اور ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو پاتی، دینی تدبیر کے اختیار کرنے کی طرف نہیں ہو پاتی۔ حدیث شریف میں اسی بات کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتاؤں جو تم لوگوں کو تمہارے دشمن سے نجات دے دے، تم کو تمہارے دشمن سے بچاوے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں؟ اور دوسری پریشانی ہماری وَيُدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا رزق بہ پڑے، چل پڑے، یعنی تم کو تمہارا رزق آسانی کے ساتھ ملے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے۔ آج ہم سبھی لوگ اپنی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اپنے رزق کے لیے، اپنے کھانے کے لیے پریشان ہیں، اور اسی پریشانی کے عالم میں کیا کیا نہیں کرتے ہیں، بہت ساری محنت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ تو جائز کی حدوں کو پار کر کے ناجائز حد میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے ایک وقت کی یا دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چاول کا مسئلہ، آٹے کا مسئلہ، شکر کا مسئلہ اور کھانے کے اور پیٹ سے متعلق جو مسائل ہیں، جو رزق ہیں، وہ بھی اس چیز کے ذریعے سے حل ہوں گے۔ دشمن سے نجات ملے گی اور پیٹ کا، رزق کا مسئلہ حل ہوگا۔ الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، کہ کیا میں تم لوگوں کو وہ بات نہ بتاؤں جو تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے۔ وَيُدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا رزق چل پڑے، تم کو تمہارا رزق تمہارے اوپر بہ جائے اور آ جائے، حاصل ہونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی پڑے گی؟ کہا تدعون اللہ قیاما لیلا ونہارا، کہ تم لوگ اللہ تعالی سے دعائیں کرو رات میں بھی اور دن میں بھی۔ تدعون اللہ لیلا ونہارا، یہ تدبیر کس نے بتلائی؟ ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ نے، کہ دشمن سے نجات بھی ملے گی اور رزق بھی ملے گا۔
کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سارے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کیے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کر کے، ساری تدبیروں کو چھوڑ کر کے صرف دعا کرنے لگے۔ اپنا جو کاروبار ہے، جو پیشہ ہے، اس میں ہم نہ جائیں، دکان پہ نہ بیٹھیں، پاور لوم نہ چلائیں، کرگا نہ بنیں، کھیتی نہ کریں، خالی دن و رات دعا کریں کہ حدیث میں بتا دیا گیا۔ نہیں میرے بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری تدابیر کو اختیار کیجئے، رزق کے حاصل ہونے کی جو تدابیر ہیں، جائز تدابیر، جائز اور حلال طریقے، ان طریقوں کو اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے اوپر بھروسہ کریں، توکل کریں، اعتماد کریں۔ صرف اپنی تدابیر کے اوپر اعتماد بھروسہ نہ کریں، دشمن سے دفاعی سسٹم کو مضبوط کریں۔ جو تیاری آج کے دور میں ہو سکتی ہے اس تیاری کو کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ سے دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ تعلیم ہم کو ہمارے آقا نے دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 جانباز سپاہی ہیں، 313 جانباز سپاہی صحابہ کرام، اور جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے بھی پورے طور پر نہیں تھے ان لوگوں کے پاس۔ 313 کی تعداد میں بہت کم تلواریں تھیں، کم و بیش 8 تلواریں غالباً یاد آتا ہے، 2 گھوڑے، یعنی کہ اس زمانے کے لحاظ سے جنگ لڑنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ان بے کس اور بے بس مسلمانوں کے پاس پورے طور پر نہیں تھی۔ لیکن جتنی تیاری تھی اتنی ہی تیاری کے ساتھ وہ نکلے۔ اللہ کے رسول ان کو میدان بدر میں لے کر کے آئے اور دشمن کے سامنے ان کی سب بندی کر دی، اور اس کے بعد عریش نامی جو آپ کے لیے چھپر تیار کیا گیا تھا، جس کا نام عریش تھا، آپ اس میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نبوت والے ہاتھ کو پھیلا دیا اور کہا، اے میرے اللہ، اے خالق کائنات، اے رب ذوالجلال، جو کچھ میرے پاس تھا، جتنی تدبیریں تھیں، وہ سب آپ کے حوالے کر چکا۔ اب صرف اور صرف ہم آپ کی مدد کے محتاج ہیں، ہمارا بھروسہ آپ کے اوپر ہے۔ اور بڑے ناز کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، حاضی اصابتن، یہ ایک مختصر سی جماعت ہے، یہ ایک مختصر سی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ہلاک کر دی گئی، موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا، تو اے اللہ، اس زمین کے اوپر پھر آپ کی پوجا نہیں کی جائے گی، آپ کی پرستش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کو مقام حاصل تھا، ناز کے انداز میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے کہا۔ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ ہم کو بچا لے ورنہ تیری پوجا نہیں ہوگی، ہم آپ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے رسول کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ ان کے بظاہر لگتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ ان کے سامنے جو لوگ تھے وہ ان کے 3 گنے تھے، 1000 تھے، اور اس زمانے کے کیل کانٹے سے لیس تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوٹی سی جماعت کیا سبق دیا امت کو، کیا درس دیا؟ یہ کہ جو تدبیریں ظاہری طور پر ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
तदबीरों पे भरोसा ना हो। कुफार क्यों हारे? उनको नाज था, उनको घमंड था अपनी ताकत के ऊपर, अपनी तादाद के ऊपर। अल्लाह ने दिखा दिया कि जंग तादाद से और हथियार से नहीं जीती जाती। अगर तादाद से और हथियार से जंग जीती जाती तो आज इस्राइल को फतह हो चुकी होती, जैसा कि उसके दिल के अंदर और गुमान के अंदर था कि 1.5 दिन का काम है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन देख लिया, नाकों से चने चबवा दिया उन लोगों ने, क्योंकि इधर अल्लाह ताला की मदद है, इधर अल्लाह ताला की मदद नहीं। ऐसे ऐसे उनके टैंक, जिसमें उनको गुरूर था एक तरीके से कि हमारे टैंक को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, और $3000 के बने हुए रॉकेट से उसको बर्बाद कर दिया जाता है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। इसलिए बताना यह चाहता हूं कि अल्लाह ताला से दुआएं करें, रात में भी दुआ करें, दिन में भी दुआ करें, अल्लाह से लौ लगाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़इन्नद दुआ सिलाहुल मुमिन, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है और बहुत बड़ा हथियार है। दुआ ऐसी अहम चीज है, ऐसी अहम चीज है, और उसके अंदर इतनी ताकत है। अगर कोई चीज तकदीर को बदल सकती तो दुआ के अंदर वो ताकत है कि वो तकदीर को बदल सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की जिससे तकदीर बदल जाए, लेकिन दुआ ऐसी ताकतवर है, अगर तकदीर जैसी चीज बदलने वाली होती तो दुआ बदल देती। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहां बुढ़ापे तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई। शादी थी, बीवी थी, उनकी औलाद नहीं हो रही थी। नबी का घर है, औलाद नहीं हो रही है, इसलिए किसी की औलाद ना हो तो यह कह देना अरे किसी की बद्दुआ लगी इसलिए औलाद नहीं हो रही। मेरे भाई, नबी के यहां कौन सी बद्दुआ लगी थी? उनकी औलाद नहीं हो रही है, लेकिन एक रोज हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिनकी परवरिश कर रहे थे, और जब कहीं जाते तो उनको बाहर से ताला बंद करके, उनको अंदर करके ताला बंद करके जाते। आए, दरवाजा खोला, देखा मरियम के पास बेमौसम के फल रखे हुए हैं और ताला बंद है। पूछा मरियम कहां से आया? कहा वह मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला के पास से आया। फौरन बात समझ में आई कि जो जात मरियम को बेमौसम का फल दे सकती है, मेरा भी गर्चे मौसम नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन जो जात मरियम को बेमौसम का फल खिला सकती है वो मुझे बेमौसम औलाद भी दे सकती है। आए मेहराब में और आकर के दुआ की। अल्लाह ताला को दुआ इतनी पसंद आई कि कुरान करीम में उस दुआ का पूरा तस्करा है। लेकिन मेरे भाइयों, दुआ की तौफीक कैसे होगी, कब होगी? ऐसे होगी जब आप मस्जिदों में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, सुन्नतों का एहतमाम करेंगे, तब तो दिल में दाइया पैदा होगा कि हाथ उठा के कुछ दुआ मांग लें। और आप आते ही नहीं, कारोबार में लगे हुए हैं, दोस्तों के साथ गपशप में लगे हुए हैं, मोबाइल पे गेम चल रहा है, फेसबुक देख रहे हैं और लायानी चीजें उसमें देख रहे हैं, घंटों घंटा उसमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो दुआ की तौफीक कैसे मिलेगी? इतना कहने सुनने के बाद एक मर्तबा कहो तो 2 जुमा या 1 जुमा असर रहता है कि मेरे भाई जुमा पढ़ने आते हैं तो पूरा जुमा पढ़ करके जाया कीजिए, आधा जुमा पढ़ के क्यों जाते हैं? अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक जुमा पढ़िए। क्या हुजूर ने सिर्फ 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ी है कोई माई का लाल जो साबित कर दे कि हुजूर ने खाली 2 रकात पढ़ी है जुमा की नमाज फर्ज? 2 रकात से पहले 4 रकात सुन्नते मुअक्कदा है और उसके बाद भी 4 रकात सुन्नते मुअक्कदा है। जो शख्स बराबर छोड़ता है बिला उज़्र के, वो सख्त गुनहगार होगा, वो सख्त गुनहगार होगा। ये कान की मैल निकाल करके सुन लीजिए इस मसले को। जुमा भी पढ़ने आते हैं, गुनहगार होकर के भी जाते हैं सुन्नतों को छोड़ करके। बाज बातें मेरी सख्त लगती हैं, शिकायत हो जाती है, लेकिन इन बातों में शक्कर मिला करके पी जाइए, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी।
اور ساری بیماری دور ہو جائے گی. کتنی بار کہا جائے گا آپ حضرات سے؟ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, سنت نہیں پڑھتے ہیں. آدھا جمعہ ہوا, آپ جمعہ پڑھنے اس لیے آئے تھے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے, رسول کی روح کو خوش کریں گے, لیکن آپ 2 رکعت پڑھ کے جب بھاگتے ہیں نا اس گیٹ سے, اور گیٹ بھی تنگ پڑ جاتا ہے, اس وقت میں بھڑ بھڑ کی آواز یہاں تک آتی ہے. سچ کہہ رہا ہوں, جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے, رسول آپ سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے. ہے آپ کے اندر ہمت اور طاقت کہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لے؟ اللہ ناراض ہو جائے گا, ایک پل ہم جی نہیں سکتے ڈھنگ سے. اس کی چھوٹ چل رہی ہے, اس کی مہلت چل رہی ہے, کود رہے ہیں نا ہم, سمجھتے ہیں کوئی ہم کو پکڑنے والا نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, بڑی سخت ہے. اس لیے ہفتے میں اگر ایک دن توفیق ملی ہے جمعہ پڑھنے کی, اس کو تو پورا پڑھ لیجیے. یہ نہیں کہتا جی 5 دن جو ہفتے کے 7 دن ہے جس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں اس کو نہیں پڑھنا, نہیں. ارے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے, تو ڈھنگ سے مسلمان ہونا ثابت کر دیں. یہ کیا تماشا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پہ توجہ دیں گے. میرا کام پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ.